ہماری پیٹرن ان چیف بیگم سلمہ احمد آج ہمارے میں موجود نہیں ہیں. پرسوں ان کا قضاء الہی سے انتقال ہو گیا ہے. ہم لوگ آج سارے افسردہ ہیں ان کی وفات پہ. اللہ پاک ان کو کرور جنت نصیب عطا فرمائے. آج جو وومن چیمبرز ہیں، میں چاہوں گی کہ جتنا خواتین کام کر رہی ہیں وہ آگے آئیں اور مختلف بزنس پہ کام کریں. فرسٹ ٹائم تھا کہ میں نے دیکھا کہ گرین پاسپورٹ کی عزت کیا ہوتی ہے. کہ امیگریشن آفیسر نے میرا پاسپورٹ دیکھا تو اس نے سب سے پہلے مجھے یہ کہا کہ ویلکم ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. آج میں جو کچھ بھی ہوں ایس ایم منیر اور ایس ایم تنویر کی وجہ سے ہوں، اور انہوں نے مجھے بزنس کی راہیں دی. کہ وہ اپنے اینٹینس کو ایکٹیو کریں اور اپنے بزنس کو نیشنل نہیں انٹرنیشنل لیول تک لے کے جائیں. تنویر صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مار کا حق تو جیت لیا، اب ہم نے مار کا معیشت جیت لیا. جبکہ مجھے الف سے بے کا بھی نہیں پتا تھا چھوارا اور کھجور کا، لیکن میں نے انٹرنیشنل وومن چیلنج ایوارڈ جو کہ مجھے میں سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے 2 سال کے لیے مجھے برداشت کیا ایز پریزیڈنٹ. انڈیا نے ریکمینڈ کر کے بھیجا اور الحمدللہ ساؤتھ افریقہ کیپٹن چیمبر سے میں نے اپنا وہ ایوارڈ حاصل کیا. انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ بزنس کمیونٹی کی پرابلمز کہاں پہ ہیں اور ان کو کس بہتر طریقے سے جو ہے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. کینیڈا کونسل کی مجھے ممبر بنایا اور وومن امپاورمنٹ پہ مجھے 2019 میں ایوارڈ ملا. انشاءاللہ بہت جلد میں پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ کے لیے ہم ایک ڈیلیگیشن لے کے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. تصویر کائنات جب آ جائے تو کائنات کا وسیع ترین کینوس اور ہر شعبہ ہے زندگی اس میں آ جاتا ہے. جس شاعر نے جس تخیل میں یہ بات کی ہے اس تخیل کی بہترین عکاسی میڈم شبنم ظفر ہیں، جو پچھلی 2 سے 2.5 دہائی سے 20 سے 25 سال سے لاہور کی پاکستان کی صنعت و تجارت کی بہتر اور مؤثر نمائندگی کر رہی ہیں. فارمر وائس پریزیڈنٹ فیڈریشن پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز، فاؤنڈر ڈائریکٹر خیرپور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، اور اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ خیرپور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ساجد عزیز میر صاحب. میں میڈم سے بات چیت کا آغاز کروں گا. میڈم، آپ نے 20-25 سال میں جس طرح خواتین کو مناسب پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے، ہمت دینے کے لیے کام کیا ہے، اس حوالے سے آپ کس طرح اپنے تجربات سے آج کی گفتگو سے خواتین کو اسٹرینتھ دیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جو بات کرنا چاہوں گی کہ آپ نے چونکہ وومن کے حوالے سے بات کی، تو وومن چیمبر کے حوالے سے میں آج نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ہماری پیٹرن ان چیف بیگم سلمہ احمد آج ہمارے میں موجود نہیں ہیں. پرسوں ان کا قضاء الہی سے انتقال ہو گیا ہے، جس کے لیے ہم سب بہت سوگوار ہیں. اور جہاں تک وومن امپاورمنٹ کی بات ہے، انہوں نے ماشاءاللہ خواتین کے لیے صنعت و تجارت میں اتنا کام کیا کہ وہ ایک رول ماڈل تھیں. اور میں ان کا ایک معمولی سا ایک باشندہ آپ کے سامنے کھڑی ہوں، لیکن انہوں نے جس طرح سے مجھ سے کام لیا، اور 14 سال میں نے لیڈر آف ڈیلیگیٹس کے حیثیت سے IPO میں کام کیا، بہت سے ڈیلیگیشنس میں لے کے گئی، لیکن میری پشت پناہی میں بیگم سلمہ احمد صاحبہ کا ہاتھ تھا. اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور ان کے جو لواحقین ہیں اس میں فاروق صاحبہ اور فوزیہ احمد، چونکہ وہ احمد کرکٹر صاحب جو تھے ان کی وائف تھیں، اور میرے لیے وہ بہت قابل احترام فیملی تھی. تو لہٰذا آج اب اگلا جو میرا کیوں ہے، میں وہ وومن کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ میں ان کی فاؤنڈروں میں سے ہوں وومن چیمبر کے، جو کہ لوگ کچھ جانتے بھی ہیں اور کچھ نہیں بھی جانتے. تو آج جو وومن چیمبرز ہیں، میں چاہوں گی کہ جتنا خواتین کام کر رہی ہیں وہ آگے آئیں اور مختلف بزنس پہ کام کریں. ایک ٹائم میں جب بہت عرصے کی بات ہے کہ مجھے ہمارے ایک ریجنل چیئرمین تھے اور سینئر VP نے مجھے کویسچن کیا کہ جی آپ کے پاس کتنے NTN ہیں، میں ایک ڈیلیگیشن لے کے جانا چاہ رہا ہوں جو کہ ملک سے باہر. تو کین یو بلیو می کہ کسی کے پاس NTN نہیں تھا بزنس کا. تو میں خواتین کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ وہ اپنے NTNs کو ایکٹیو کریں
اور اپنے بزنس کو نیشنل نہیں انٹرنیشنل لیول تک لے کے جائیں. ابھی بہت سی خواتین بہت اچھے کام کر رہی ہیں. پچھلے دنوں میں ڈھاکہ میں بھی ایک ڈیلیگیشن گیا ہے جس میں ممنون ہوں ایسی خواتین کی جو ایسا کام کر رہی ہیں. ہمارے بہت سی خواتین ہیں ایسی, اسلام آباد سے بھی ہیں, بہاولپور سے بھی ہیں, بلکہ پورے پاکستان سے ہیں, جو کام کرتی ہیں وہ کام بولتا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ سب لوگ آگے بڑھیں اور وومن امپاورمنٹ پہ کام کریں. اور میں جو آپ کے سامنے ہوں, میں چونکہ چھوارا اور کھجور کی ایکسپورٹر ہوں, اور جب کہ مجھے الف سے بے کا بھی نہیں پتا تھا چھوارا اور کھجور کا, لیکن میں نے انٹرنیشنل وومن چیلنج ایوارڈ جو کہ مجھے انڈیا نے ریکمینڈ کر کے بھیجا, اور الحمدللہ ساؤتھ افریقہ کیپٹن چیمبر سے میں نے اپنا وہ ایوارڈ حاصل کیا. اس کے علاوہ 4 انٹرنیشنل کنٹریز کی میں ایوارڈی ہوں. اور ایس ایم منیر بھائی کا میں یہاں ذکر کرنا نہیں بھولوں گی کہ جب میں نے مین چیمبر بنایا تو انہوں نے بھی میری کافی پش پنائی کی, اور آج میں جو کچھ بھی ہوں ایس ایم منیر اور ایس ایم تنویر کی وجہ سے ہوں. اور انہوں نے مجھے بزنس کی راہیں دی اور نیشنلی انٹرنیشنل لیول پہ میرے پیچھے تک میری پیروی کی. کینیڈا کونسل کی مجھے ممبر بنایا, اور وومن امپاورمنٹ پہ مجھے 2019 میں ایوارڈ ملا. انشاءاللہ بہت جلد میں پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ کے لیے ہم ایک ڈیلیگیشن لے کے جا رہے ہیں, جس میں انشاءاللہ لیڈر آف ڈیلیگیٹس تو میں ہوں گی, لیکن میرے ساتھ میرے پریزیڈنٹ صاحب بھی انشاءاللہ میرے شانہ بشانہ ہوں گے, جس کے لیے میں ان کی بھی ممنون ہوں کہ ماشاءاللہ جس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں. اور ابھی یہ ریسنٹلی جیسے کہ UK سے ہو کے آئے ہیں تو انہوں نے اپنا وہاں پہ بھی اپنا تعارف کروایا, ہمارے خیرپور چیمبر کو پروموٹ کیا, اور انٹرنیشنل لیول پہ وہ اپنی شیلڈ لے کے آئے, جس کے لیے میں ان کی بہت شکر گزار ہوں. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. صنعت و تجارت سے محبت اور کاروباری صنعتی جو برادری ہے, ایکسپورٹرز ہیں, امپورٹرز ہیں, کسٹم سیکٹر ہے, اس کی نمائندگی اور اس سیکٹر کے حقوق کی ترجمانی کس طرح بہتر اور مؤثر انداز میں ہو سکتی ہے, وہ میرا خیال ساجد عزیز میر صاحب کی اگر آپ زندگی کو دیکھیں تو وہ بہتر اور بخوبی سمجھ آ جائے گی. پریزیڈنٹ خیرپور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہمارے ساتھ موجود ہیں. میر صاحب, میڈم سلمہ احمد کا ذکر تھا, میڈم شبنم ظفر صاحبہ نے بڑے رقت آمیز انداز میں ذکر کیا ان کا, اس کے ساتھ ساتھ ایس ایم منیر صاحب کا بھی کیا. اپنے محسنوں کو یاد رکھنا, خیر خواہوں کو یاد رکھنا, انہیں خراج تحسین پیش کرنا, کیا کہنا چاہیں گے آپ کی یادیں کیا ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیمبر سیاست میں مجھے انٹر ہوئے ابھی بہت تھوڑا سا ٹائم ہوا ہے. لاہور کسٹم ایجنٹس ایسوسی ایشن کے حوالے سے تو میں پچھلے کوئی 35 سال سے سیاست میں ہوں, اور لاہور کسٹم ایجنٹ ایسوسی ایشن کو میں نے بہت سالوں تک لیڈ کیا ایز پریزیڈنٹ, ایز سینئر وائس پریزیڈنٹ. آلموسٹ کو 35-36 سال میرے گزر گئے اس کے ساتھ. تو میں سب سے پہلے تو جیسے میڈم سلمہ احمد صاحبہ کا ذکر کیا آپ شبنم نے, تو ہم لوگ آج سارے افسردہ ہیں ان کی وفات پہ. اللہ پاک ان کو کروڑ جنت نصیب عطا فرمائے, ان کے لواحقین کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے, میری دعا ہے. اور آپ شبنم نو ڈاؤٹ ایک رول ماڈل ہے. ان کی بہت کاوشیں ہیں وومن امپاورمنٹ کے لیے, مین چیمبرز کے لیے. پھر ان کے جو کام تھے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس میں ایز وائس پریزیڈنٹ فیڈریشن, تو انہوں نے ایک مثالی کام کیا وہاں پہ. آج بھی لوگ ان کے کام کی وجہ سے, ان کی ذات کی وجہ سے ان کی بہت احترام کرتے ہیں, اور ان کو بہت عزت افزائی وہاں پہ ملتی ہے. باقی رہی بات خیرپور چیمبر کی, تو اس میں بھی میں آپ شبنم کا انتہائی مشکور ہوں کہ 2 سال پہلے انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ بھائی نیکسٹ ایئر جو ہے خیرپور چیمبر کو آپ لیڈ کریں گے ایز پریزیڈنٹ. اور میں خیرپور کی تمام بزنس کمیونٹی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہاں سے کسی بندے نے بھی مخالفت نہیں کی. ہم لوگ جب خیرپور چیمبر گئے وہاں پہ تو پہلی ہی میٹنگ میں ہر بندہ میرے ساتھ ایسے کھڑا تھا جیسے بالکل بھائی آپس میں شولڈر سے شولڈر ملا کے کھڑے ہوتے ہیں. اور آج تک اللہ کا شکر ہے کہ خیرپور کی تمام بزنس کمیونٹی بالکل یکجان ہے. ہم لوگ وہاں پہ جاتے ہیں, بڑا احترام ہوتا ہے, بڑی عزت ملتی ہے, ہم لوگ مل جل کے کام کرتے ہیں, اور اپنے چیمبر کا ہم لوگ ڈے بائی ڈے آگے کی طرف لے کے چل رہے ہیں. ابھی حال ہی میں جب میں پاکستان عمرے کے بعد جب میں پاکستان سے نکلا تو پہلی میری فلائٹ تھی US کے لیے. جیسے ہم لوگ نیو یارک ایئرپورٹ پہ میں انٹر ہوا تو میں نے امیگریشن میں جب اپنا پاسپورٹ وہاں پہ دیا تو یہ فرسٹ ٹائم تھا لائف میں, والا مجھے انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہوئے زندگی گزر گئی, فرسٹ ٹائم تھا کہ میں نے دیکھا کہ گرین پاسپورٹ کی عزت کیا ہوتی ہے.
کہ امیگریشن آفیسر نے میرا پاسپورٹ دیکھا تو اس نے سب سے پہلے مجھے یہ کہا کہ ویلکم ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. تو بڑی خوشی ہوئی, بڑا فخر محسوس ہوا. سینہ چوڑا ہوتا ہے انسان کا جب دیار غیر میں لوگ آپ کی اتنی عزت افزائی فرماتے ہیں. وہاں پہ اسٹے کے دوران جو تھا بہت سارے دوست رشتہ دار جہاں بھی ملاقات ہوئی, ہم لوگ مختلف سیاسی لوگوں کے سے بھی ملاقات کی. ہر بندے نے پاکستان گورنمنٹ کی بے انتہا تعریف کی, پاکستان فوج کی بہت تعریف کی. ہمارے پرائم منسٹر جناب شہباز شریف صاحب اور ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے, ان کو بہت اچھے الفاظ کے اندر لوگوں نے یاد کیا کہ ان کی وجہ سے اللہ پاک نے پاکستان کو بہت عزت افزائی فرمائی ہے. اب جیسے کہ منیر بھائی جان کا بھی ذکر ہوا اور تنویر بھائی جان کا بھی ذکر ہوا, تو یہ بھی اللہ نے پاکستان کو تحفے دیے ہیں. دبا بیٹا اللہ پاک منیر بھائی جان کو کروڑ جنت دے, وہ دنیا سے جا چکے. تنویر صاحب انہی کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہوئے اپنی بزنس کمیونٹی کی دن رات خدمت کر رہے ہیں. تنویر صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مارکا حق تو جیت لیا, اب ہم نے مارکا معیشت جیتنا ہے. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے انشاءاللہ مارکا معیشت میں بھی دنیا میں نمبر 1 پہ آئے گا. واپسی پہ میرا 2 ویک کا اسٹے تھا یونائٹڈ کنگڈم میں, یو کے میں. تو میری وہاں پہ ملاقات ہوئی گریٹر برمنگھم چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ سے. تو انہوں نے بھی جو تھی بینگ پاکستانی, وہ بھی پاکستانی ہے, تو بینگ پاکستانی بینگ پریزیڈنٹ جو تھا انہوں نے بہت عزت افزائی فرمائی, دوستوں کو بلا کے تعارف کروایا, ہمیں کھانا کھلایا. پھر انہوں نے مجھے وہاں پہ شیلڈ دی. تو میں ان کی ممنون ہوں ساجد بھائی کی کہ یہ انہوں نے خیرپور چیمبر کامرس انڈسٹری کی نمائندگی کی اور وہاں جا کے ان کو جو عزت افزائی ملی ہے یہ اس کا ریکارڈ ہے کہ خیرپور چیمبر نیشنل لیول پہ نہیں انٹرنیشنل لیول پہ بھی کام کر رہا ہے. بہت شکریہ ساجد بھائی کہ آپ نے مجھے جو میں نے ہیرا تراشا تھا اس کا مجھے الحمدللہ یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ ساجد بھائی از گریٹ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ آپ ہی. تو یہ ابھی میرا فرض تھا کہ میں آپ نے میری ذمہ داری لگائی تو میں اس کو ایک سٹیپ آگے لے کے جاؤں اپنے چیمبر کو. تو انشاءاللہ تعالی جیسے یہ میرا ٹرن اوور ختم ہوگا تو مجھے امید ہے کہ خیرپور کے لوگ, خیرپور کی ٹریڈ انڈسٹری, خیرپور کے جتنے بھی ہمارے پریویسلی جو پریزیڈنٹ صدور وہاں پہ رہ چکے ہیں, انشاءاللہ وہ فخر کریں گے کہ ہم نے کسی اچھے انسان کو آگے لے کے آئے تھے. تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے پوری خیرپور چیمبر کی برادری, پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی, اسپیشلی فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, ان کی قیادت, میں سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے 2 سال کے لیے مجھے برداشت کیا ایز پریزیڈنٹ. اور ہماری بہت ساری جو تھی سجیشنز جو تھی وہ ہم لوگ بھیجتے رہے فیڈریشن کے اندر بھی. اور انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والا جو بجٹ ہوگا پاکستان کا, اس میں بھی ہم بھرپور جو ہے اپنی کوشش کریں گے, اپنی جو آراء ہیں ان کو بھجوائیں گے گورنمنٹ آف پاکستان کو. اور مجھے امید ہے کہ پاکستان گورنمنٹ, ہمارے جو متعلقہ ادارے ہیں جو بجٹ بناتے ہیں, وہ اس چیز کو اسپیشلی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ بزنس کمیونٹی کی پرابلمز کہاں پہ ہیں اور ان کو کس بہتر طریقے سے جو ہے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. پاکستان کی خدمت کس طرح ہو سکتی ہے؟ کبھی قائد اعظم محمد علی جناح اور فاطمہ جناح بھی کھڑی تھیں, انہوں نے بھی خدمت کی تھی پاکستان کی. وہ بھی ایک بھائی تھا, ایک بہن تھی. یہ بھائی کھڑا ہے, یہ بہن کھڑی ہے, یہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. یہ لاہور کی, پاکستان کی صنعت و تجارت کی خدمت کر رہے ہیں. اسی سے پاکستان بدلے گا, اسی سے ترقی کی راہیں کھلیں گی, اسی سے روشنی آئے گی. اس روشنی میں پاکستان کی خواتین خود مختار, باوقار, خوشحال گھرانوں کی امید بنیں گی. اس امید کی روشنی میں پاکستان ترقی کرے گا, عظیم معاشی قوت بنے گا. جس طرح میر صاحب نے کہا, پاکستان کی روشنی, ترقی, خوشحالی کا روشن سویرا طلوع ہو چکا ہے. فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان کو جو عزت ملی ہے, پاکستان کو جو دفاعی عسکری قوت جو دنیا میں مانی گئی ہے, انشاءاللہ معاشی قوت بھی اسی طرح دنیا پاکستان کی مانے گی. اور وہ دن دور نہیں جب پاکستان خوشحال, مضبوط اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر ایک عظیم معاشی قوت ضرور بنے گا. پاکستان
زندہ باد. فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر زندہ باد. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت. آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.